قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ دین اسلام نے ہر معاملے کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر راستے پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، ہر جگہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مسلمان کو گمراہ کروں۔ اس کی دشمنی اتنی بڑی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما کے ہمیں شیطان کی دشمنی سے آگاہ کر دیا۔ وہ حضر ہو یا سفر ہو، ہر حال کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہ مسلمانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو لے کے اپنے دشمن سے بچ جاتے ہیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اپنے دشمن کو گلے لگاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح باوجود اس کی دشمنی کے، ایک دشمن ہوتا ہے جو دشمنی چھوڑ دیتا ہے، اسے گلے لگایا جا سکتا، لیکن ایک شخص دشمنی برقرار رکھے تو پھر اسے گلے نہیں لگایا جاتا، اس سے بچا جاتا ہے، اور یہی عقل مندی ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر بندہ تھوڑا یا زیادہ سفر ضرور کرتا ہے، لیکن اگر ہمارا سفر بھی اسلامی بن جائے تو یقین جانیں آپ کا ہر لمحہ اللہ کے ہاں عبادت شمار ہو۔ اگر ہمارا سفر کرنا اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں ہو جائے تو یقیناً وہ سفر باعث اجر بن جاتا ہے۔ یہ موضوع سلیکٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم میں سے ہر بندہ تقریباً سفر کرتا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے ہمارے ساتھی جب سفر کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی دھچیاں بکھیر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں، شیطان کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیتے ہیں، اور اپنے ہر لمحے کو گنہگار، گناہ
کے ذریعے ضائع کر لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم بن جاتے ہیں۔ ہم سفر کیسے کریں، اسلامی سفر کیسے بنائیں اپنے سفر کو، تو اس پہ میں چند گزارشات کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مزاج تھا، جب بھی وہ سفر میں نکلتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے، اللہ کے نبی ہمیں نصیحت فرمائیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، میں اکثر کہتا ہوں، نصیحت کرنے کا یا کسی کو کہنے کا، کیونکہ ہم سارے مفتی ہیں، ہم خود ہی عالم ہیں، ہم سب سے بڑے مفتی ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت۔ ہم کسی بزرگ عالم دین کو فون کر کے کیوں کہیں کہ شیخ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، یا ہم کہیں کسی اور معاملے کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں۔ ہم سارے مفتی بن گئے، سارے عالم دین بن گئے، ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی کوئی نصیحت ہی کر دیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جانے لگے تو آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی نصیحت پلے باندھ لیں۔ کیا کرتے تھے؟ پہلی نصیحت آپ فرماتے تھے، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ پہلی نصیحت میرے نبی کی ہوتی تھی ہر معاملے کے اندر، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بالکل شریک نہ بنانا۔ دیکھیں اس کی بھی وجہ ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دو شخص سفر کر رہے تھے، راستے کے اندر کچھ مشرکین نے ناکا لگایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے جو یہاں سے گزرے گا وہ اس قبر کے اوپر چڑھاوا چڑھا کے جائے گا، ہمارے بزرگ کے نام کی کوئی نہ کوئی چیز دے کے جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے جانے دیں گے، ورنہ اسے ہم قتل کر دیں گے۔ تو دو شخص آگے بڑھے، دونوں مسلمان، ایک نے دونوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ بھائی اس پہ چڑھاوا چڑھاؤ گے تو پھر جا سکتے ہیں، ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں چڑھاوا چڑھائیں؟ انہوں نے کہا چاہے ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دو اس غیر اللہ کے نام پر، تمہیں جانے دیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ ایک نے کہا مکھی ہے نا، کیا بات، کیا حیثیت رکھتی ہے، اس نے مکھی ماری اور اس غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا۔ دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کی مخلوق ہے مکھی، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ غیر اللہ کے نام پہ ایک مکھی بھی مار دوں۔ وہ قتل کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے مکھی مار کے چڑھاوا چڑھا دیا تھا اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا، اور جس نے کہا کہ نہیں میں ایک مکھی بھی نہیں ماروں گا اللہ نے اسے بخش کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو سفر میں بعض دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں، آپ کو آزمائش میں اللہ ڈال دے کہ ہاں بھائی یہاں شرک کرو، لگاؤ یہاں پہ یا علی مدد کا نعرہ، نہیں تو آگے نہیں جانے دیں گے ہم۔ کیا کریں گے آپ؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سفر میں پہلی نصیحت یہی کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک تم نے نہیں کرنا۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر برائی ہو جائے تو ساتھ نیکی کر لینا۔ آپ دوسری وصیت بھی سنیں، سفر کے اندر، سفر میں ہو جاتا ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جانا ہے، آپ فوراً نیکی شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بد نظری کر بیٹھے ہیں، شرمندہ ہو گئے، ساتھ ہی پڑھنے لگ جائیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فوری اپنا گناہ معاف ہو جائے، فوری ختم۔ کیوں؟ ہر نیکی گناہ کو مٹاتی ہے میرے بھائی، ہر نیکی۔ تو اس لیے جب بھی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، اپنے گناہ کو معاف کروا لو، یہ دوسری نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچھے اخلاق کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، سفر کے اندر خصوصاً۔ یقین جانے سفر میں ہی بندے کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو نا کہ بندہ کیسا ہے، آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں،
آپ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بندہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ جو سفر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تنگی آئے گی وہ آپ کو سپورٹ کرے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سفر کے اندر گالی گلوچ نہ کرے، غیبت چگلی نہ کرے، اللہ رسول کی نصیحت کرے، سمجھ جاؤ بندہ ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک ہے۔ کھانے کے اندر کنجوسی نہ کرے، راستے میں کھانا کھلانا پڑتا ہے، آپ کی حیثیت بھی ہے تو اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یقین جانیں جو لوگ اپنے سفرے کو، اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھتے ہیں نا، اللہ ان کے گھروں میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر والے مجھے شکایت کرنے لگے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ہمارے گھر کے اندر جب بھی یہ آتے ہیں یہ اس سے اس قدر فروٹ لے کے آ جاتے ہیں، چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، کھاؤ جی کھاؤ، اسے کھاؤ۔ تو وہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم تقسیم بھی کریں پھر بھی بچ جاتی ہیں تو ضائع کرنی پڑتی۔ تو میں نے اسے سمجھانے کے لیے جب کہا تو کہنے لگا واللہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں میرا سفرہ، میرا دسترخوان آباد رہے، جو بھی آئے یہاں سے پیٹ بھر کے جائے، میری یہ خواہش ہے کہ اس عمل سے اللہ میرا راضی ہو جائے۔ یقین جانے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے دل سے رج کے تقسیم کرتا ہوں پھر بھی میرا مال ختم نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو سفر میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کیا کرتے تھے اخلاق کو کبھی نہیں چھوڑنا کسی معاملے کے اندر۔ جب آپ اخلاق سے عاری ہو جائیں گے نا تو آپ کی کوئی حیثیت، آپ چاہے عالم ہیں چاہے عام بندے ہیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور سفر میں اخلاق کی تو کیا ہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، میں سفر کے متعلق ہی رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے سفر کرنا، ثواب کی نیت سے۔ دیکھیں ایک ثواب کچھ لوگ سمجھتے ہیں شواذ کلندر جاتے ہیں قافلہ بنا کے، کہتے ہیں جی ثواب ہوگا، قافلہ بنا کے جاتے ہیں، یہ کلندری قافلہ جا رہا ہے جی، آگے پینا فلیکس لگے ہوں گے، عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی سارے اس میں سوار ہوں گے، یہ کلندری قافلہ جا رہا ہے جی، کلندری قافلہ۔ یہ ادھر جاتے ہیں سندھ کی طرف اور سندھ والے یہاں آتے ہیں کیا شاہ رکن عالم کی طرف، وہ ادھر قافلے لاتے ہیں یہ ادھر قافلے لے جاتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ واضح شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک اللہ کی قسم خالص شرک ہے۔ اور جو اس سے نہیں بچتا وہ اپنی عاقبت برباد کر بیٹھے، اسی عمل پہ مر گئے، یقین جانے کچھ نہیں بچے، آخرت برباد ہو، سارے ہی نکل آئیں گے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ آخری جہنمی اتنا عرصہ رہنے کے باوجود نکل آئے گا، وہ جہنمی کون ہوگا؟ وہ موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، لیکن جہنم میں ہوگا، آخر نکل آئے گا، لیکن مشرک کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ ثواب سمجھتے ہیں جی شواذ کلندر جانا، باؤ سلطان جانا، علی حجویری جانا، یہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، وہاں جاتے ہیں اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہیں بھی آپ کا جانا ثواب کی نیت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ حدیث سنیں، ابو بصرہ جمیل یہ کوہ طور سے واپس ہے۔ کوہ طور سمجھتے ہیں نا کون سی جگہ ہے؟ کوہ طور، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور پھر تجلی پھینکی تھی اور سارے بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے، تو پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ کوہ طور ہے، آپ دیکھیں اس کی مقام دیکھیں کیسے، جہاں اللہ نے تجلی گرائی ہے، جہاں موسیٰ گئے ہیں۔ تو یہ ابو بصرہ جمیل وہاں پہ گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پوچھا ابو بصرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوہ طور پہ گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری پہلے ملاقات ہوئی ہوتی تو میں کبھی آپ کو نہ جانے دیتا، کبھی آپ کو نہ جانے دیتا۔ کہاں کوہ طور اور کہاں یہ شرک کے اڈے، کہاں کوہ طور اور کہاں یہ شواذ کلندر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جاؤ عزتوں کے جنازے نکل رہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
عزتوں کے جنازے جو گھر سے بھاگتی ہے، اگر اس کو اس کا یار دوست چھوڑ جاتا ہے تو وہ سیدھا دربار پہ جا کے سٹے کرتی ہے۔ یہ فحاشی کے اڈے، زنا کے اڈے بن چکے، شراب کباب کے اڈے بن چکے، عیاشی کے اڈے، یہ سارا گند ہے۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں وہاں پہ سوائے گندگی کے۔ اور ہمارے ایک مولانا کہا کرتے ہیں، اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں اگر صرف عورتوں کو روک لو کہ درباروں پہ نہیں جانا تو یقین جانے مرد بھی درباروں پہ جانا چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت نہیں تو اہل بریلویہ کو میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اور جا کے اپنی عورتوں کو آج کے بعد نہیں جانا، صرف ایک سال یہ نہ جائیں عورتیں۔ اللہ کی قسم اگلے سال آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں۔ کتنے ہی کیسز ہیں، جائیں علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار پہ جائیں، کتنے کیسز بن رہے ہیں۔ CCTV کیمرے، پولیس بیچاری دوڑ رہی ہے، کبھی کسی کی بیٹی وہاں سے ہوا اور کیا جی میاں بیوی آئے ہیں اور اندر لے کے گئی ہے، وہ عورتوں کی طرف وہ مردوں کی طرف، اچھا جی چلے گئے۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں نا مسجد کی طرف، نہیں مسجد کی طرف نہیں، مسجد میں جانا جائز ہی نہیں۔ عورت کا کیا فتنے کا دور ہے، اور وہاں کیا ہے، وہاں لے کے جاتا ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی کیس ہوا ہے، لے کے گیا وہاں، جا کے عورتوں میں عورت بیٹھی، اور کسی نے مٹھائی کھلائی جناب، عورت اغوا کر کے لے گئے، جا کے اس نے آگے بیچی، آگے بکتی بکاتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ یہ درباروں پہ ہو رہا ہے، درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی طرح ثواب کی نیت سے جانا حرام ہے، شرک ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا پہلے تو میں تجھے کبھی بھی کوہ طور پہ نہ جانے دیتا۔ کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 مساجد ایسی ہیں جہاں تم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی طرف تم ثواب کی نیت سے سفر کرو، کوئی جگہ۔ آپ چاہے اسلام آباد وہ کون سی مسجد ہے، فیصل مسجد، اس کی طرف بھی جاتے ہیں نا، اکثر تو ثواب کی نیت سے جاتے نہیں۔ اب اس مسجد کو کیا کہیں، افسوس ہے اللہ کی قسم، وہاں عورتیں بے پردہ، دوپٹے اترے ہوئے، فوٹو سیشن، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا جی فیصل مسجد ہے جی، ہم فیصل مسجد دیکھنے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح معنی، کیوں؟ وہاں بے پردگی اتنی ہے، فحاشی اتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فیصل مسجد کی طرف بھی نہیں جا سکتے اس طرح ثواب کی نیت سے۔ تم کہتے ہو دربار، ہم کہتے ہیں تم مسجد کی طرف بھی نہیں جا سکتے کہ میں فلاں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، ثواب کی نیت سے وہاں جانا ثواب ہے، مجھے اللہ ثواب دے گا اس سفر پہ، نہیں۔ فرمایا 3 مسجدیں، ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ جو یہودیوں کے قبضے میں ہم جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جس کی طرف سفر کرنا بھی میرے رب نے اجر لکھا ہے، لیکن ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 جگہ فرمائی کہ یہاں جا سکتے ہو، اس کے علاوہ تم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو، اگر 3 بندے ہو نا، 3 بندے، ایک بندے کو امیر بنا لو، امیر بنا لو، یہ ہمارا امیر ہے۔ اب اس کا ہر حکم، یعنی جو شرعی حکم ہوگا آپ مانتے جائیں، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ مشورہ کرتا جائے امیر اور چلتا جائے، اس کا ہر حکم جو شرعی ہو، قرآن و سنت کے تابع ہو، اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہو، اس کو مانتے چلے جائیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور وہ سفر انتہائی بابرکت ہو جاتا ہے۔ 3 کتنے جی؟ اور ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر شروع کرتے تھے، پسند کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جمعرات کو سفر شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ جمعرات، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ نے وضاحت نہیں کی، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کے ہر عمل میں برکت ہے اور خیر ہے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا شروع پسند کرتے تھے،
اور وقت کے بارے میں سخر بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غامدی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پہلے وقت میں یعنی فجر کے بعد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی. تو نبی علیہ السلام جو بھی قافلہ روانہ کرتے یا لشکر روانہ کرتے وہ صبح کے پہلے ٹائم روانہ کرتے تھے جب کوئی لشکر یا قافلہ روانہ کرنا ہوتا. اور جب آپ اکیلے سفر کرتے یا ذاتی سفر کرتے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے تھے سفر رات کو کیا کرو کیونکہ زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی سفر شارٹ کر دیا جاتا ہے، رات کو سفر کیا کرو. یہ ان کے لیے ہے جو عام سفر کرتے ہیں. لشکروں کو روانہ کرنے کی کیا حکمت تھی یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے پہلے وقت میں، دن کے پہلے وقت میں برکت رکھ دے. سیدنا سخر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے جتنا بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، جب مال سپلائی میں کرتا تھا نا، میں صبح فجر پڑھ کے آتا تھا اور اپنی سواریاں لوڈ کروا، جیسے ہم آج کرتے ہیں نا مزدہ ٹرک فلاں لوڈ کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے اونٹوں پہ لوڈ کرواتا، گھوڑوں پہ لوڈ کرواتا. کب؟ صبح فجر پڑھ کے. کہتے ہیں میں نے جب سے اس حدیث پہ عمل کیا ہے اللہ کی قسم اتنا مال میرے رب نے دیا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا. پہلے ٹائم. اور ہم سوئے ہوتے ہیں 11 بجے مارکیٹیں کھول رہی ہیں، 10 بجے 11 بجے مارکیٹیں کھول رہی ہیں، برکت گئی، نمازیں گئی. ویسے ہی رمضان چلا گیا، ہماری تو ویسے رمضان تک ہمارا اسلام تھا نا، اب رمضان گیا تو بھائی اسلام ہی نعوذ باللہ اسلام بھی گیا، سارا کچھ گیا. مسجدیں ویسے بھی ران ہیں، ٹوٹیاں خالی پڑی ہیں، وہ رون کے وہ چہل پہل سب ختم ہو گئی. دیکھنے کو نمازی نہیں ملتے، ایسے ایسے پیارے چہرے نماز پڑھنے آتے تھے اب وہ نظر ہی نہیں آتے. پتہ نہیں کہاں وہ فرشتے تھے گم ہو گئے یا جنات تھے جو آئے پھر چلے گئے. لگتا تو مجھے جنات ہی ہیں جو گم ہو گئے، جو نظر نہیں آتے. پہلے تو آتے تھے اب نہیں ہیں، مسجدیں خالی ہوگی، ویران ہوگی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اگر تمہیں اکیلے سفر کرنے کا نقصان میں بتا دوں نا جو مجھے پتا ہے. اکیلے سفر، موٹر سائیکل نکالا چل بھائی، نکل گیا سفر پہ، کار نکالی اکیلے ہی سفر پہ. فرمایا اگر تمہیں اکیلے سفر کا نقصان بتا دوں جو مجھے پتا ہے، اللہ کی قسم تم ساری زندگی اکیلے سفر نہیں کرو گے. آپ دیکھیں اس میں کتنی خیر ہوگی کہ میرے نبی نے الرٹ کر دیا کہ اکیلے سفر نہ کرنا، اس کا اتنا نقصان ہے. فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں جو مجھے پتا ہے تو تم ایسی حرکت کبھی نہیں کرو گے، اکیلے سفر نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں، جو کہتے ہیں نا 3 کانے ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا بھائی، 3 نہ جاؤ 3 کانے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے معاشرے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا 1 سوار 1 شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 سوار. فرمایا یہ ہے قافلہ، مضبوط قافلہ، اس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا. جب اکیلا بندہ سفر کرتا ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، اور مختلف طریقوں سے. یہ نہ سمجھیں، ہم نے کتنے دوستوں سے واقعات سنے ہیں، چونکہ ہمارا یہ فیلڈ رہا ہے تھوڑا سا دم شم کرنا اور جن شن نکالنا. کئی دوست ہم نے سنے، وہ کہتے ہیں بائک پہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اگلے ٹائر کے اندر ایسے محسوس ہوا ہے کسی نے ہاتھ دے دیے، کسی نے کوئی لکڑی دے دی ہے، کوئی لوہے کا راڈ دے دیے، اور ہم ہوا میں اڑتے ہوئے گئے، ہماری چوٹیں لگ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ پہ حملہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 3 ہوتے ہیں نا پھر یہ قافلہ ہوتا ہے، اس پہ شیطان کی جرت نہیں ہوتی اس پہ حملہ کر دے. آپ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں کہاں ہماری رہنمائی فرمائے. اکیلے نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سفر کے اندر ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا درس دیا اسلام. آپ کے پاس کچھ زیادہ ایکسٹرا ہے تو ساتھ والے کو دے دیں. لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، یقینی بات ہے ہر بندہ احتیاط کرتا ہے. آپ بس میں بیٹھے ہوں، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے، آپ ساتھ والے کو آفر کرائیں، وہ کہتا ہے جی بس رہنے دیں. یہ آج کل حالات ہے. کیوں؟
اور بیچارے اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کھلاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے نکالتے چلے جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ مسافر ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ آج اچھا خاصا شریف بندہ بھی ساتھ بیٹھا ہو اور آفر کرائے نا کچھ کھا لے جی، وہ کہتا ہے جی نہیں میں نہیں کھاؤں گا، بالکل نہیں کھاؤں گا، چاہے وہ جتنا بھی نیک پارس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک سفر کے اندر ایک بندہ آیا اور قافلے میں کھڑا ہو کے دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا۔ اب مسلمان تھا، نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی اس کو کوئی ضرورت، آپ نے فرمایا کوئی زیادہ سواری ایکسٹرا ہے تو اس کو دے دو، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ زیادہ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو دے دو، اگر مال تمہیں اپنی ضرورت سے زیادہ وہ بھی اس کو دے دو۔ یعنی ایک دوسرے کی خدمت کر کے جانا چاہیے سفر کے اندر، یہ نہیں کہ سارے چودھری بن جائیں تو جناب پھر خدمت کون کرے گا۔ صحابہ تو اپنی ڈیوٹیاں لگا لیا کرتے تھے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دو، اب صحابی سنیے گا کون کون سے ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ اب دیکھیں کس قدر جلیل القدر صاحب ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں صحابہ کے اندر، بڑے مقام والے۔ کہتے ہیں ہم ایک سفر کے اندر تھے، ہمارے ساتھ ایک مسلمان نے ڈیوٹی لگا لی کہ اللہ کے نبی میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، مجھے ساتھ لے جائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ جذبہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں سفر کے اندر ہم دونوں تھے، یہ ہماری خدمت کرنے والا، اس نے ہمارے لیے کھانا پکانا تھا، تو ہم سو گئے، جب بیدار ہوئے تو دیکھا وہ بھی سویا ہوا ہے، کھانا نہیں پکا۔ ہم نے کہا یار یہ تو، اب ان کے جملے تھے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام کر رہا ہے، یعنی یہ بھی سردار بنا ہوا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جناب یہاں پہ نواب جیسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی نواب بنا ہوا ہے، تو وہ نواب صاحب جو ہے نا سو یہ جملے تھے، صرف یہ جملے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے، ہم کھانے کے لیے تھے لیکن یہ تو سویا رہ گیا ہے۔ اب اتنی بات کی ہے، اب وہ بیدار ہوا، جب بیدار ہوا تو یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہوگا لے کے آئے میرے پاس۔ وہ بندہ خدمت کرنے والا نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو کہہ دو تم نے تو کھانا کھا لیے، تم نے تو کھانا کھا لیے، میرے پاس کچھ نہیں۔ دونوں صحابہ پریشان ہو گئے، ہم نے کب کھایا؟ دونوں اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام پہ گئے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے دانتوں میں وہ گوشت دیکھ رہا ہوں جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس کی غیبت کر کے، اس کی غیبت کر کے، اس خادم کی غیبت کر کے تم نے جو گوشت کھایا ہے نا اپنے بھائی کا، ابو بکر عمر، میں تمہارے دانتوں میں اللہ کی قسم وہ گوشت دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت کرتے چلے جا رہے، اور یا ابو بکر عمر کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کا گوشت دیکھ رہا ہوں، تمہارے بھائیوں۔ دونوں بڑے پریشان ہو، اللہ کے نبی کیسے اس کا معاملہ حل ہوگا، کیسے معافی ہوگی؟ فرمایا جس کی غیبت کی ہے نا جاؤ اس سے معافی مانگو، پھر تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ اب اس حدیث سے کتنے سبق ملتے ہیں؟ پہلے صحابہ سفر میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، سارے بڑے نہیں بن جاتے تھے، کچھ اپنے آپ کو خادم کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ غیبت چاہے کسی ملازم کی ہو، کسی غریب کی ہو، غلام کی ہو، غیبت غیبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب سوار ہونا ہے، کیسے سوار ہونا ہے سواری کے اوپر؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی آج ایک دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس میں ہم سب کو سیدنا علی کا خادم بنا دے۔ اے آمین کہہ دو، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خادم بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور شان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کے راوی بھی خود ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور لایا گیا، سواری لائی گئی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں پاؤں رکاب کے اندر رکھا، بایاں اوپر سے گھما کے اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ سائیکل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ اسی طرح موٹر سائیکل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اسی طرح بیٹھیں، یعنی دایاں پاؤں نیچے ہو، بایاں پاؤں اوپر سے گھما کے اپنی سواری پہ سوار ہو جائیں، یا جس طرح آپ سہولت سمجھیں۔ لیکن اس ٹائم گھوڑے اور یہ چیزیں جو سواریاں تھیں، تو سیدنا علی نے اپنا دایاں پاؤں رکاب میں رکھا، بایاں اوپر سے گھمایا، سواری کے اوپر بیٹھ گئے اور پشت پہ بیٹھتے ہی پڑھا بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ کیسٹیں سنبھال لی ہیں، گانے والی یو ایس بی سنبھال لی ہے نا، اور گانے سننے کے لیے یو ایس بی سنبھال لی ہے، راستے میں انجوائے کریں گے۔ انجوائے کے نام پہ اللہ کی لعنتیں خریدتے ہیں آج کا مسلمان، اور اچھے خاصے نمازی دیندار بندے، یار مجھے بڑا افسوس ہوتا سفر میں کیا گانے لگا لیں، کیا جی انجوائے ہو رہا ہے، انجوائے۔ اچھا اگر سفر میں مر گئے تو، گانے سنتے ہوئے مر گئے تو، اچھے خاصے دیندار، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر، کیوں؟ شیطان ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اللہ یاد ہی نہیں ہوتا، اور اہل ایمان بڑا ڈرتے ہوئے سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوئے، سیدھے ہوئے، پڑھا بسم اللہ، پھر 3 بار پڑھا الحمدللہ، پھر 3 بار پڑھا اللہ اکبر، پھر دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر۔ دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے، یا رکو، میرے علی نے کیا دعا پڑھی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اس سواری کو میرے مسخر کیا، میرے تابع کیا۔ میں علی کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اس ایک گھوڑے کو اپنے تابع کر لوں، یہ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے عقیدہ بیان کر دیا کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، میرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اس ایک گھوڑے کو مسخر کر لوں اللہ کی مدد کے علاوہ۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے۔ یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے، علی کے چاہنے والوں کی خیر بے شک خیر۔ کیسے؟ جو عملاً ان کی پیروی کریں۔ میں آج کہتا ہوں اللہ کی قسم، جس کا عقیدہ سیدنا علی جیسا ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، جس کا عقیدہ اور عمل سیدنا علی جیسا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن علی کے نعرے لگانا اور علی کی مخالفت عمل میں کرنا، وہ جنت میں کبھی جا سکتا؟ وہ کہاں سے جائے گا؟ نعرے لگاتا ہے ہر جگہ علی علی کے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ عقیدہ اس کا مشرکانہ ہے، عمل اس کا غیر مسنون ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، جو معنی میں آئے وہی مانتا ہے اور کہتا ہے میں علی کا پیروکار۔ نہیں، علی تو کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ہم سب نے لوٹ کے کس کے بارگاہ میں جانا ہے؟ علی کا تو یہ عقیدہ۔ اور تم کہتے ہو قیامت کے روز سارے فیصلے کرنے ہی علی نے، تم تو کہتے ہو جنت میں بھی علی نے بھیجنا، جہنم میں بھی علی نے بھیجنا، تم تو کہتے ہو قبر میں بھی علی نے آ کے مدد کرنی ہے، ہر جگہ علی علی ہے۔ اور یہاں علی کہہ رہے ہیں ہم سب نے لوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مسکرائے، سنو میرے علی کا عقیدہ سنو اور عمل سنو۔ ساتھیوں نے پوچھا جناب امیر المومنین، آپ سواری پہ سوار ہوئے، بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، اللہ اکبر پڑھی، دعا پڑھی اور مسکرائے، کیوں مسکرائے؟
کہا میں نے اسی طرح محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ سواری پہ سوار ہوتے اور جب سوار ہوتے تو مسکراتے تھے، میں محمد کی تابعداری میں مسکرایا۔ میرا علی تو اپنی سواری پہ سوار ہو تب بھی میرے نبی کی سنت پہ چلے، اور تو کہاں سے آیا علی کا پیروکار؟ تیرا کوئی واسطہ نہیں علی کے ساتھ۔ الحمدللہ اہل السنہ وارث ہیں سیدنا علی کے اور ان کی تعلیمات کے وارث ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی جب میں مسکرایا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ خوش ہوا، میں محمد خوش ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں محمد کو دیکھ کے میں خوش ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری محبتوں کے سودے ہیں، عمل ہے۔ حضرت علی سنت کے متابع تھے، سنت کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح سفر میں جب چڑھائی چڑھیں، بلندی چڑھیں تو زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بلند آواز سے نہیں، بس دھیمی سی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے کوئی چڑھائی چڑھیں اترنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 4 مرتبہ 3 دفعہ پڑھ لیں کافی ہے، مسلسل نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے اندر دعائیں مانگے، دعائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ وہ کون سے 3 لوگ؟ فرمایا نمبر 1 مظلوم کی دعا اللہ ضرور پوری کرتا ہے، اور نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کی دعا، وہ دعا کرے تب بھی بد دعا کرے تب بھی اللہ رد نہیں کرتا، اور تیسرا فرمایا مسافر جب سفر میں ہو دعائیں کر رہا ہو سبحان اللہ۔ یار کیسی بات ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نے سفر کے اندر دعائیں کریں، یہ گانے سننا چھوڑ دیں، یہ فحاشی دیکھنا، LCD LED اور پتہ نہیں کیا کچھ لگوایا ہوا ہے گاڑیوں میں، ہر سیٹ کے پیچھے ہر بندہ اپنا اپنا دیکھے، اور بسوں کے اندر بھی یہی معاملہ، گند ہی گند، شیطان ہی شیطان ہر طرح پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منزل پہ پہنچ جاؤ، جہاں آپ کا سفر ختم ہونا ہے، تو آپ نے وہاں جا کے پڑھنا ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے جہاں اپنی منزل پہ پہنچے، جب تک وہاں رہے گا واپس آنے تک کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے۔ آپ یہ دعائیں بھی یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سفر کے بارے میں فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرے، بغیر محرم کے۔ یہ بغیر محرم کے جو 2 نمبر محرم بنا کے عمرے پہ جاتی ہیں نا، یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ میری عمر نہیں ہے جی، کسی کو اپنا خامد یا بھائی بنا لیتی ہے، کسی کو باپ بنا لیتی ہیں، کسی کو کچھ، اور جناب 500-700 ہزار روپے دے کے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے ٹریول ایجنٹ ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں باجی بس یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے گا، آپ اپنی جائیں عمرہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں غزوے پہ میرا نام ہے، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا غزوے سے نکال نام اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر، بغیر محرم کے نہ بھیج۔ اور یہاں پہ محرم کون ہے؟ جسے وہ جانتی نہیں ہے، صرف کاغذ گورنمنٹ کے کاغذ میں اسے بنایا، جعلی سرٹیفکیٹ ساتھ بٹھایا، عمرے پہ چلی گئی، واپس آئی حجانی آ گئی۔ یہ حجانی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس نے حرام کام کیا، حرام، اس کا کوئی عمرہ نہیں، کوئی نمازیں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل جائز نہیں ہے۔ کتنے دن یہ جو عام روٹین میں سفر کرتی ہیں نا خواتین، بازار چلی گئیں، چھوٹا موٹا کام، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں آیا 1 دن، کہیں آیا 24 گھنٹے، کہیں آیا 3 دن سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی، تو اس لیے عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اپنے خامن کے بغیر لمبا سفر کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سفر کے اندر نماز کو قصر کرنے کا کہا۔ کتنا سفر؟ ایک حدیث میں 9 میل آتا ہے، 9 میل کے لفظ آتے ہیں کہ 9 میل کے بعد آپ قصر کر لیا کرتے تھے، اور 19 دن تک آپ نے قصر کی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ رہتے تو زیادہ کرتے، جب تک سفر میں رہیں گے آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے، تمہیں نیند بھی روکتا ہے، کھانے پینے سے بھی روکتا ہے، سونے سے بھی روکتا ہے، جیسے اپنا کام ختم کرو
फ़ौरन अपने घर की तरफ लौट आओ। वहाँ ये नहीं कि चलो अब सैर कर लेते हैं, थोड़ा सा आए तो हैं, ज़रा मज़े कर लेते हैं, इधर उधर पैसे लगा लेते हैं, फजूल खर्चियाँ कर लेते हैं, नहीं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब दुश्मन के इलाके में जाओ तो अपने साथ कुरान ना लेके गया करो। जब दुश्मन के इलाके में जाओ अपने साथ कुरान ना लेके गया करो। इसी तरह जब घर में लौटो, घर में लौटना है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया डायरेक्ट घर में ना चले जाओ, डायरेक्ट घर में ना चले जाओ। आपने फरमाया ऐसे ना गया करो। क्या करना है? पहले इतला देनी। यानी आप इस्लामाबाद लाहौर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, तो जैसे आप 20, 25, 30 किलोमीटर पीछे हैं शहर से, घर कॉल कर दें, मैसेज कर दें कि मैं आ रहा हूँ। इसकी बड़ी वजह है, बड़ी वजह है। क्यों? औरत है ना, वो अपने काम में मशगूल रही, उसे पता ही नहीं आप आ रहे हैं। घर आए, उसने जनाब माथे पे पट्टी बांधी हो, बाल उसके उजड़े हो, शक्ल उसकी उजड़ी हो, लिबास उसका उजड़ा हो, आप कहेंगे ये क्या जनाब, सारा सफ़र कर क्या, और आगे भी जनाब ऐसी शक्ल मुझे मिल गई है, तो आप क्या, आपका दिल ख़राब होगा, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़राब हो। आपने फरमाया पहले इतला कर दो ताकि अल्लाह की बंदियाँ अपने बालों को संवार लें, अपने आप को ठीक कर लें, ताकि जब आप घर में आएँ तो आपको ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले इतला करो। और मेरे नबी की तो इस कदर आदत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आते ना अगर रात को, तो अपने घर इतला भी नहीं करते थे और घर जाते भी नहीं थे। रात भर मस्जिद में रहते थे कि मेरी बीवियों को तकलीफ़ ना हो, मेरी बीवियों को तकलीफ़ ना हो, वो सोई हुई हैं, सोई रही, मैं क्यों उठाऊँ उनको। है कोई जिगरे वाला? आते हैं जनाब, ठुड्डे मार के दरवाजे खोलने वालों सुन लो, मेरे नबी पूरी रात मस्जिद में गुजारते, सुबह अपने घर जाते थे कि मेरी बीवियों को तकलीफ़ ना हो, तंगी ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ ना, 5000 हक मार के बदले निकाह तुम्हारा हुआ था और तुम क्या उसको समझते हो ये मेरी मुलाजमा है, अब तो मैं जैसे मर्जी हैंडल करूँ। नहीं, वो मुलाजमा नहीं, वो घर की मालका है, घर की मलका है। तेरी बेटी ने भी आगे जाना है, फिर याद रख, फिर अल्लाह तेरी बेटी के ऊपर ऐसे हालात लाएगा, फिर तुझे पता चलेगा कैसे होती है मुलाजमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, एक ऐसा सफ़र भी है, टाइम ख़त्म हो गया जी, एक ऐसा सफ़र भी है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। वो हिजरत है, फ़ी सबीलिल्लाह हिजरत, अल्लाह की राह में हिजरत कर जाना। इस पर इंशाअल्लाह फिर कभी बोलेंगे। और एक सफ़र ऐसा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उस राह पे चलते हो फरिश्ते अपने पर तुम्हारे कदमों के नीचे बिछाते हैं। वो कौन सा सफ़र है? अगर आप कुरान और सुन्नत का इल्म लेने जाते हो, सफ़र पे निकलते हो, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। और एक सफ़र ऐसा है कि अगर उस सफ़र की मट्टी तुम्हारे जिस्म पे पड़ जाए, अल्लाह की जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और वो सफ़र कौन सा है? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सफ़र है। अल्लाह हम सब के सफ़र इस्लामी बनाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।